میں تو پریشان اس بات پہ ہوں، مظہر عباس صاحب اور باقی میرے جتنے ریسپیکٹ پینلسٹ ہیں، کہ ہم نے دیکھا تھا ورلڈ وار 2 جو سٹارٹ ہوئی تھی، بلکہ ورلڈ وار 1 جو سٹارٹ ہوئی تھی، وہ تو ایک عام اسیسینیشن سے ہوئی تھی. آسٹریا کے جو وہ تھے ان کی وجہ سے یہ پوری ورلڈ وار ٹریگر کر گئی. اور جو یو این کے مظہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں، سیکرٹری جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ not allowed to start in the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. تو یہ تو خدا نخواستہ کا ایکسکلیٹ کر گئی، اس میں امریکہ آ گیا، اس میں یورپ آ گیا، اور یہ ورلڈ وار کی طرف چلی گئی یا سیمی ورلڈ وار کی طرف چلی گئی یا بلاکس کی وار کی طرف چلی گئی. تو یہ دورہ جو ہے یہ کس طرح یاد رکھا جائے گا تاریخ میں؟ اور آپ نے دونوں طرف کے دلائل سنے. میں آپ کو طارق صاحب کے دلائل کی بات نہیں کرتا، وہ تو پولیٹیشین ہے، لیکن آپ نے شہزاد چودھری صاحب نیوٹرل آدمی ان کے بھی سنے، ملیکہ صاحبہ جو گورنمنٹ ہے ان کے بھی سنے. یور ٹیک سر، یہ ہمارے لیے بینیفیشل دورہ ہوا ہے امیج وائز، آپٹک وائز، بینیفٹس وائز، پولیٹیکلی، انٹرنیشنلی؟ جب بھی اس طرح کا کوئی دورہ ہوتا ہے اور اتنا خاص طور پہ روس اٹھا لیں آپ، چین اٹھا لیں، امریکہ کا اٹھا لیں، اس میں کیا صرف فورن آفس کا انپٹ ہوتا ہے؟ کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ نہیں ہوا ہوگا اس میں؟ اور یہ یاد رکھیں کہ اس دورے کا سب سے پہلی جو خبر آئی تھی وہ آئی تھی جب پرائم منسٹر چائنا میں تھے، اور اس وقت فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے غالباً یہ بات کی تھی کہ چائنا کے بعد جلد ہی جو ہے روس کا دورہ کیا جائے گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چین میں جب وزیر اعظم گئے ہوں وہاں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہو. ورنہ کیا پاکستان کا فورن آفس یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی نائیو تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس وقت اگر پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے یوکرین سے ایک ٹینشن چل رہی تھی اور اس چیز کی قوی امکانات تھے کہ یہ ہو جائے گا اٹیک. بالکل اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک منٹ مظہر صاحب، آپ ایک منٹ پہلے میں اس پوائنٹ پہ آپ سے تھوڑی کلیئرٹی چاہتا ہوں. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آبویسلی وہ پرائم منسٹر کو بریف بھی کرتی ہے اور وہ دیتی بھی، لیکن ہم نے پچھلے دنوں جو واقعات دیکھے، خاص طور پہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو واقعہ تھا، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے جس طرح اس کو ڈیلیڈ ٹیکٹکس کیے، جس طرح وہ ایک سرکس ٹی وی میڈیا پہ چلتا رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو ہر ایک کی بات سن رہے ہوں گے، ایون اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی سن رہے ہوں گے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت شاید ان کو کہا ہوگا بالکل اچھا ہے آپ جائیں، لیکن اگر آج انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہو بالفرض محال کہ آپ نہ جائیں، تو کیا پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کی بات سنیں گے؟ جو پرائم منسٹر ہے، جس طرح یہ معاملہ ہوا ہے ابھی ریسنٹ معاملہ، لاسٹ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ. میرا خیال ایسا نہیں ہے. دیکھیے ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ بالکل مختلف ہے. ایسے معاملات میں یہ ممکن نہیں ہے اس وقت، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اگر یہ انپٹ دیتی کہ آپ نہ جائیں، پوسٹ پون کر دیں، تو پرائم منسٹر اس کو ریجیکٹ کر دیتے. یہ چیف ایگزیکٹو میں کر بھی سکتے ہیں، لیکن نارملی ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے. دیکھیے ٹرکی کی ابھی شہزاد صاحب نے مثال دی، تو طیب اردگان تو اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا رہتا ہے انٹریکشن. ابھی بھی ایک خبر آئی تھی کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ یا کوئی ان کا ہیڈ جو ہے ادھر جا رہا ہے ٹرکی. جی ہماری جو پوزیشن ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے چائنا کو کانفیڈنس میں ضرور لیا گیا ہوگا اور چائنا کا انپٹ اس میں ضرور شامل ہوا ہوگا، کیونکہ ہم بہرحال اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بلاک کا حصہ بنیں. ہم بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے اس سچویشن میں اور ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل 100% درست ہے کہ ہمارا سارا، چاہے ہماری اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہے یورپین یونین کے ساتھ، آئی ایم ایف 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 کی تلوار کے نیچے، آئی ایم ایف کی تلوار کے نیچے، امریکہ کی تلوار کے نیچے، ایف ایف کی تلوار کے. لیکن اسی لیے سوال کو ٹریس کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. شہزاد صاحب بات کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ بات کہہ رہی ہے یا ہماری ناقص رائے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں گورنمنٹ سے پوچھ لوں اس بارے میں. اتنے برینز جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا گورنمنٹ سے پوچھ لوں. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں ہائی لائٹ کیا. مظہر صاحب، ملیکہ صاحبہ، آپ آر یو پریوی ٹو اٹ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بارے میں کوئی بریفنگ دی یا کوئی بریفنگ نہیں دی، یا یو آر ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب، میں کسی اس قسم کے انپٹ سے واقف نہیں ہوں، تو میں وثوق سے آپ کے پروگرام پہ اس کی وضاحت نہیں پیش کر سکتی. میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا. پاکستان نے اپنی ترجیحات کو سر فہرست رکھا. افغانستان کے اندر بھی دیکھیں اس دورے کے دو تجزیے سامنے آ رہے ہیں. ایک جو
ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب نے پیش کیا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا اپنا ویو ہے، مظہر عباس صاحب نے اپنا ویو پیش کیا، لیکن ایک ویو یہ بھی ہے کہ خطے کے اندر ان کا اہم رول ہے۔ افغانستان کے ایشو کے اوپر بھی رشیا، چائنا اور پاکستان اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، ٹائمنگ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ رشیا کا امپورٹنٹ رول ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کر سکتے ہیں نا، وہ اس کے اوپر دیکھیں تحفظات ہو سکتے ہیں، آپ اپنا شو کر رہے ہیں اور آپ کے سیریس تحفظات ہیں، آپ نے ان کو پیش کیا اور ہم اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ اس دورے کو ملتوی کرنے سے جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں، جس قسم کی ہم گرم جوشی چاہ رہے تھے، جس قسم کی سمت ہم چاہ رہے تھے، شاید وہ آگے نہ بڑھتی، اور ہمارا یہ کنسیڈرڈ سوچا سمجھا ویو تھا کہ اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور توانائی کے شعبے یہاں بات کی گئی سینکشنز کی۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ ذرا پہلے ہی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی انپٹ کا کلیئر کیا، میں اس پہ ذرا کیونکہ میں دوبارہ جاؤں گا مظہر صاحب کے بعد، لیکن اس سے پہلے شہزاد صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے مظہر عباس صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ کی ٹائمنگ میں اسٹیبلشمنٹ آبویسلی آن بورڈ ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آن بورڈ نہ ہو۔ یور ٹیک سر؟ اس دورے کے فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ ضرور آن بورڈ ہوگی، لیکن ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر شاید آن بورڈ نہ ہو۔ ٹائمنگ ایڈجسٹ ہوتی ہے حالات کے مطابق۔ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے پورے میڈیا کے اندر ایک بہت آواز جو کھل کے سامنے آئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنے روس کے دورے کے بارے میں ریکنسیڈر اور ریویو کرنا چاہیے۔ اس کا دفاع کہاں سے آتا ہے؟ اس کا دفاع یا گورنمنٹ کے اندر سے آتا ہے یا فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے آتا ہے، یہ اور کہیں سے اس کا دفاع نہیں آ رہا، اور دفاع وہی ہے کہ یہ بائی لیٹرل ہے، اس کے اندر پاکستان کے فوائد ہیں، لانگ ٹرم فوائد ہیں۔ لیکن دیکھیے فوائد کیا ہیں کہ اس وقت ہم وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا نام بھی خراب کیا، ہم وہاں پہ سب دنیا کی برا بھلا بھی سہ لیا، لیکن ہم وہاں پہ کچھ حاصل کر نہیں پائے، کچھ سائن نہیں کر پائے، کوئی ایم او یو سائن نہیں کر پائے۔ وہاں پہ سینکشنز کے ہمارے اوپر تھریٹ ہے، ہم اگر سینکشن اوپر کچھ سائن کرتے ہیں تو ادھر دوسری ملک میں دوسری دنیا میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ بہر صورت دوسری بات ایک اور چیز ہمیں خیال رکھنی ہے کہ ہم تو کیمپ پالیٹکس کے خلاف تھے، ابھی تو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان کیا اور کتنے تم تراک سے کیا۔ ہم نے کہا کہ ہماری جو جیو اکنامکس ہے دس از گوئنگ ٹو لیڈ، جیو پالیٹکس پیچھے ہٹ گئی۔ پوٹن کا کیا انٹرسٹ تھا؟ پوٹن کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ایک ملک کا لیڈر، ایک نیوکلیئر پاور کا لیڈر میرے پاس اس وقت دفتر میں بیٹھا ہے اور میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، وہ پولیٹیکل بینیفٹ لے گیا اس ساری چیز سے، ہمارا اکنامک بینیفٹ پیچھے رہ گیا۔ ہم تو اکنامک بینیفٹ کے لیے گئے تھے نا روس میں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کی باری آئی نہیں، رائٹ؟ اس کی ہماری باری آئی نہیں ہے۔ مظہر صاحب یور ٹیک، یہ شہزاد صاحب آپ کا یہ پوائنٹ بالکل آیا، مظہر صاحب یور ٹیک آن دس؟ نہیں دیکھیے یہ تو ہم پوسٹ وزٹ کی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ہم گئے تو اکنامک بینیفٹس کے لیے تھے نا، وہ اکنامک اس وقت جس وقت ہم نے لینڈ کیا ہے اس وقت تو جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ہمیں اکنامک بینیفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ رشیا نے ماضی میں بھی جب آپ نے افغانستان میں ہم جہاد کر رہے تھے اس وقت بھی رشیا نے 86 کے اندر 95 ملین ڈالرز دیے پاکستان اسٹیل کے لیے۔ ہم نے وہاں ہمارا اس وقت کیونکہ جہاد تھا ہم نے وہ اٹھا کے رکھ دیے اور وہ لیپس ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے تو اس وقت بھی انہوں نے تو منع نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ اسپینڈ کریں، ہم نے اور ماضی میں ہم نے اس طریقے سے جو ہیوی انڈسٹری لگائی یا دوسری جگہوں پہ انرجی سیکٹرز وغیرہ میں رشیا نے آپ کی ہیلپ وغیرہ کی، لیکن اس وقت ہماری پالیسی اور ظاہر ہے ہم بالکل کمپلیٹلی امریکن بلاک میں تھے، اس لیے ہم ان سے اس طرح فائدہ نہیں۔ لیکن مظہر صاحب اب آپ کو لگتا نہیں کہ ہم جو ہے وہ بلا وجہ رشین بلاک میں اس وقت رشین بلاک کے اندر ہمیں کر دیا جائے گا بریکٹ؟ ہم رشین بلاک نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ کامران پھر میں کہوں گا اس دورے کا تعلق ہمارے دورہ چین سے ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں کوئی بہت اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں اس شعبے میں سمجھتا۔ چین کے دورے کے بعد روس کا دورہ ہوا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ چین کے دورے میں اس پاسبل ٹور کے بارے میں وہاں ڈسکشن نہیں ہوئی ہو، ان کا انپٹ نہیں ہوا ہو اس میں شامل، کیونکہ ہم چائنا سے اور زیادہ قریب ہوئے ہیں، چائنا ہم سے اور زیادہ قریب ہوا ہے، سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اور دیگر پروجیکٹس ہیں۔ عین ممکن تھا کہ اگر ہم یہ دورہ ملتوی کرتے تو صرف روس ہی نہیں چائنا بھی ناراض ہوتا ہم سے، پھر ہم کیا کرتے؟ میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ آپ شہزاد صاحب ایک چیز مظہر بات یہ ہے کہ ہم چائنا کے کیمپ میں بھی تو نہیں جانا چاہتے نا، ہم نے تو ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم کسی کیمپ کے ممبر نہیں ہیں، تو اگر ہم چین کے کیمپ پہ نظر آئیں گے اور چین ہماری پالیسی ڈرائیو کرے گا، چین ہمیں بتائے گا کہ آپ فلانے سے ملو اور فلانے سے نہ ملو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی پھر تو ہم تو کسی اور کے گروی رکھ دیے گئے،
ہم اسی سے تو آزادی حاصل کرنے کے لیے امریکہ جیسے کیمپوں سے دوری حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم چین کے مطابق ملک صاحب آپ کو جی بالکل ملک صاحب آپ کو بھی ایک منٹ جی مدد صاحب سی پیک میں اس حد تک تو چلے گئے ہیں نا. سی پیک اگر آپ سوچیں یعنی ناراضگی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم دعویٰ یہی کرتے ہیں, لیکن ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امریکن اس میں نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم امریکن ہماری کتنی مدد کرتے ہیں اس لحاظ سے, جس کا ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے, اعتراف بھی ہوتا ہے, کبھی ان سے ناراضگی بھی رہتی ہے. اسی طریقے سے چائنا کو ہمیشہ ہم اپنا ٹرسٹڈ فرینڈ کہتے ہیں. اب سی پیک کا جو وہ ہے, میں تو ناراضگی کی بات کہہ رہا ہوں, بہت سی چیزوں پہ ہوئی تھی بیچ میں.